نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں محرم الحرام کے تعلق سے بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں بعنوان ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. از قلم رفیق محترم مفتی احتشام الحق صاحب مظاہری کبیر نگری. مذہب اسلام کی مکمل تاریخ ان کا فرن بردوش مجاہدوں اور شہادت کے متوالوں سے بھری پڑی ہے. جب سے اسلام اس دنیا میں آیا اس وقت سے اسلام کا کوئی سال یا کوئی مہینہ ایسا نہیں جو ہمیں ان شہداء کی شہادت سے خالی نظر آتا ہو، کیونکہ شہادت تو ایسا اونچا منصب اور ایسی قابل رشک نعمت ہے جس کا اندازہ ہم قرآن پاک کی آیت سے لگا سکتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی آیات قرآنیہ ان شہیدوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. یہی وہ شہادت ہے جس کی خواہش ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. واقعی شہادت ایسا جام ہے جس کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ترستے رہے اور دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت دے. اور یہی وہ جام شہادت ہے جس وقت داماد رسول نے سیرابی حاصل کی تو کہا فزدت برب الکعبہ. ان تمام باتوں سے مشاہدہ ہوتا ہے اسلام میں شہادت کو بہت ہی اونچا مقام حاصل ہے. لیکن افسوس سر افسوس ہم نے ان شہداء کی شہادت کو اور ان کے مقصد شہادت کو فراموش کر دیا ہے. دشمنان اسلام نے تو چند شیعی بدخواہوں کو اس کے خلاف لا کھڑا کر دیا ہے اور وہ حب آل رسول کا حسین جال بن کر بھولے بھالے لوگوں کا شکار خوبصورتی سے کر رہے ہیں. ان میں بعض 10ویں محرم کو جو نواسہ رسول کی یوم شہادت ہے شربتوں اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن حضرت حسین پیاسے تھے لہٰذا ہم کسی کو پیاسا نہیں رہنے دیں. اور ایک فریق تو ماتم منانے میں کوئی کجی باقی نہیں رکھتا اور اپنے جسم کو لہولہان کرتا ہوا ملک کے مختلف شاہراہوں پر نظر نواز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو حال کربلا میں نواسہ رسول کا ہوا تھا ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور خود کو زود کوب کر کے احساس کربلا زندہ کر رہے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج اس بیجا حرکتوں میں مسلمانوں کی اور اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی تعداد دشمنان اسلام کے شکنجوں میں پھنس کر شہداء کربلا اور نواسہ رسول پر ماتم کرتی ہوئی ملک کے لق و دق میدان میں اپنے خون کو زمیں بوس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جبکہ اسلام میں شہداء کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زندہ جاوید پر ماتم کرنا، اپنے بدن کو خون آلود کرنا، اپنے بچوں کو ماتمی تعلیم دینا اور اس پر سینہ کوبی کے لیے اپنے نونہالوں کو پیش کرنا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے مصائب کے وقت صبر کی تعلیم دی ہے اور ماتم صبر کے منافی ہے. اس لیے اسلام میں ماتم، غم اور سوگ کا اظہار اور آہو بکا ناجائز و حرام ہے. حالانکہ وہ لوگ جام شہادت پی کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کر گئے تھے کہ ظلم و ناانصافی و بے دینی اور فسق و فجور کے خلاف اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. بہرحال ماتم کرنا اور ماتمی لباس زیب تن کرنا خوارج و روافض کا عمل ہے اور یہ دونوں شیعہ کی قسمیں ہیں اور بالاتفاق شیعہ کافر ہیں اور کافروں کی نقل من تشبہ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس کے تحت ہم اہل سنت والجماعت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شہادت کی حقیقت اور اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور شہادت کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.